السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو اسپاٹ لائٹ انفلٹرڈ۔ اسپاٹ لائٹ انفلٹرڈ میں آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں روینہ پٹیل سر۔ ابھی ایک کیس کا بہت چرچا ہے، جو کہ ایک کم سن بچی جسے گھریلو ملازمہ کے طور پر 6 مہینے سے رکھا گیا تھا ایک سول جج کے گھر میں اسلام آباد میں، اس پر تشدد کے واقعات کا بہت زیادہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس بچی کا نام رضوانہ ہے اور اس کا تعلق سرگودا سے ہے۔ 10 بہن بھائی ہیں اور والد جو ہے وہ منڈی میں کام کرتے ہیں اور والدہ جو ہے وہ گھروں کا کام کرتی ہیں۔ اب اس کی جو اب تک کی معلومات ہے وہ یہ ہے کہ وہ بچی 6 مہینے سے اس سول جج کے گھر پہ کام کر رہی تھی، اور اس بچی کو دو یہ میں نے کہانیاں جن پہ میں نے ریسرچ کی وہ یہ ہے، ایک تو یہ کہ وہ جو جج کی جو بیوی ہے وہ اسے اس کے گھر کے دروازے پر پھینک کر آگے گاڑی بڑھا لے گئی تھی کہ بچی بیمار تھی تو یہ خود ہی علاج کروا لے۔ دوسری کہانی یہ ہے کہ والد اور والدہ کا ان کے گھر جانا ہوا اور انہیں وہ بچی کی بہت خراب حالت میں بچی ملی۔ انہوں نے فوراً اسے اسپتال پہنچایا اور اسپتال میں اس کا ٹریٹمنٹ شروع ہوا۔ پتہ یہ چلا کہ اس بچی کے سر میں جو زخم ہے اس میں کیڑے پڑ چکے ہیں، ہاتھ بھی ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی اور بچی بہت بری حالت میں تھی۔ ڈاکٹرز کا کہنا یہ بھی تھا کہ شاید اس بچی کو نہانے کی کی فیسلٹی میسر نہیں تھی، جس کی وجہ سے اس کی حالت اتنی خراب ہے۔ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک تو چھوٹے بچوں کو میں نے دیکھا بھی ہے کہ ان کو ملازمت دی جاتی ہے، یا تو اپنے بچوں کی کیئر کے لیے انہیں رکھا جاتا ہے یا گھریلو کام کاج کے لیے رکھا جاتا ہے۔ 15 سال سے کم عمر کے بچوں کو نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ میرا تو یہ خیال ہے کہ بچہ جو ہے جب تک 18 سال کا نہ ہو، جب تک وہ ایڈلٹ میں پریویل نہ کرے، اس کو اس طرح کے کسی بھی کام کے لیے ہائر کرنا صحیح نہیں ہے، اور اس پر جو ہے وہ کوئی نہ کوئی فائن یا پینلٹی عائد ہونی چاہیے۔ بچوں کے ساتھ آپ ظلم کیسے کر سکتے ہیں؟ ہر بچے کا حق ہے کہ اسے تعلیم حاصل کرے، وہ اسے تعلیم دی جائے اور اس کی جو بقا کا خیال رکھا جائے، اس کی ہیلتھ کا خیال رکھا جائے۔ ہم تو ایک ڈیولپنگ کنٹری میں رہتے ہیں، لیکن اگر ہم ڈیولپ کنٹری کی بات کریں جہاں پر یہ ساری سہولیات میسر ہوتی ہیں اور بچوں کو فری تعلیم دی جاتی ہے ایٹ لیسٹ 12 اسٹینڈرڈ تک، تو اس میں ان کا خیال رکھا جاتا ہے۔ اگر یہ ہمارے ملک میں بھی ہوتا تو ہمارے بچے اس صورتحال سے دوچار نہیں ہوتے۔ پھر ہوا یوں کہ جب یہ ایف آئی آر درج کی گئی، ایک تو ایف آئی آر آئی تھنک درج کرنے میں بھی جو ہے وہ اتنی آسانی سے نہیں ہوئی ہوگی درج، لیکن جب ایف آئی آر درج ہوئی اس کے اندر کچھ شکیں شامل ہوئی۔ جج کی جو اہلیہ ہے انہوں نے ضمانت قبل از گرفتاری لے لیا اور ان کے لیے انہیں تلاش کیا جا رہا ہے، لیکن وہ نہیں مل پا رہی تھی۔ آپ کے اگر بچے ہیں تو اگر اولاد والے ہیں تو یہ تو مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا۔ ہمارے تو مذہب میں بھی یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ بچوں کے ساتھ شفقت اور نرمی کا رویہ اختیار کرنا ہے۔ حکومت اگر اس سلسلے میں اس چیز کو مد نظر رکھے، اور یہ جو گھریلو ملازمین پر جو تشدد کے واقعات ہے، یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، بربریت کے واقعات اکثر دیکھنے میں آتے ہیں، اور یہ والا جو ہے یہ تو اس پر دل کانپ جاتا ہے کہ کس طرح سے کسی بچے پر ایسا تشدد کیا جائے۔ ایک جگہ ریسرچ کرتے ہوئے میری نظر سے یہ بھی گزرا کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ بچی پر چوری کا الزام لگا تھا، جس کے لیے یہ مار پیٹ کی گئی۔ چوری کا الزام ایک چیزوں کے لیے، آپ انسان جو ہے اس کی اہمیت بالکل نہیں ہے۔ یعنی آپ جو دل چاہے بچوں سے سلوک کریں، لوگوں سے سلوک کریں، جو دل چاہے کریں، آپ کو پکڑ کا احساس نہیں ہے۔ یہ ہم ابھی جو ہے وہ بہت ساری کنٹریز سے بہت ساری چیزوں میں پیچھے ہیں، لیکن یہ تو بیسک ہماری تعلیمات کا حصہ ہے۔ میرا خیال ہے ہم لوگوں کو اور لوگوں کو بھی جن کا براٹ اپ اس طرح ہوتا ہے، انہیں یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ انسانوں کے ساتھ کس طرح کا رویہ رکھنا ہے۔ جب میں یہ خبر میں نے پڑھی تھی اور دیکھی بھی تھی، مجھے بہت تکلیف ہوئی تھی، اور میں اپنی ہمت مجتمع کر رہی تھی کہ میں اس پر بات کر سکوں۔ اس پر بات کرتے ہوئے میں نے دیکھا نالیہ جمیل نے اس پر بات کی ہے، سجلگی نے اس پر بات کی ہے۔ ہیٹس آف ٹو بوتھ آف دیم، بیکاز اس طرح کی باتوں پر کوئی سامنے نہیں آتا اور اس پر کوئی وائس بھی ریز نہیں کرتا۔ اس پر ہمیں وائس ریز کرنا ہے اور اس پر ہمیں اکٹھے بات کرنی ہے تاکہ اس طرح کے کیسز دوبارہ نہ ہونے پائے۔
اور چاہے جتنے بھی ہائی پروفائل لوگ اس طرح کی چیزوں میں ملوث ہوں ان کو ضرور سزا دینی چاہیے. اور بچوں کی حفاظت کے لیے بچوں کے لیے کیونکہ کافی این جی اوز ایکٹیو ہیں اس طرف انہیں دھیان دینے کی بہت شدید ضرورت ہے کہ اس پر اسٹیپ لیا جائے. بچوں کی تعلیم اور تربیت کا جو کہ پیرنٹ سپورٹ نہیں کر سکتے ہیں اس پر کام کرنے کی ہمیں شدید ضرورت ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.